کی احکام ہمارے لیے سنت میں موجود ہے، بیان فرمائے ہیں وحی کے ذریعے یا اس کے بعد کے ذریعے سنت کی شکل میں. یہ حدود اللہ ہیں، اللہ کی حدود ہیں. ان کو عبور کرنا اور کراس کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جرم ذات پاک کا. فقہائے اسلام نے قرآن و سنت سے جو خطابات ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں استخراج استنباط کے دن احکام کا، اس میں کہا ہے کہ خاتون کا قول عدت کے مسئلے میں حجت اور معتبر ہے. اس سب فقہائے اسلام کا فتویٰ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول معتبر ہے اور حجت ہے، اس کو قبول کیا جائے گا. پھر بعض مسائل اجتماعی طور پر بہت حساس ہوتے ہیں تہذیب اور کلچر کے حوالے سے. مشرق کی تہذیب بہت زیادہ اس کے اندر خوبصورتیاں ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ماں بہن بیٹی سب کی سانجھ ہے. کیا یہ جج صاحب جنہوں نے یہ کیس کرایا اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں ایسے کریں گے؟ نہیں کریں گے. انسانی غیرت کی بات کرو، دینی غیرت کی بات نہیں کرو. انسانی غیرت بھی منع کرتی ہے اور وہ غیرت مند یہ کام نہیں کرتے. عورتوں کے پیچھے، خواتین کے پیچھے، مخالفین کی بچیوں کے پیچھے نہیں جاتے. تو یہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ناموس خدا ہے، یہ دینی غیرت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی مخالفت بھی، ان کو پونکنے روکنا بھی بے حیائی ہے، جیسے آپ صاحب نے کہا بے شرمی ہے اور بے دینی ہے. آپ نے سب کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو حکم شرعی و فقہی بیان کریں بھی یہاں بیٹھے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ جو سیاسی جنگ ہے آپ گھروں تک لے گئے ہیں. سیاسی مخالفین کے خلاف آپ لڑائی گھروں میں لے گئے ہیں، ان کی خواتین تک، بچیوں تک لے گئے ہیں. آپ نے کوئی کسی قسم کی حد چھوڑی نہیں ہے جس کو آپ نے کراس نہ کیا. اور ایسی ایسی چیزیں اب ٹیلیویژن پر آتی ہیں کہ انسان شرط جو کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. آخر جو کچھ بشرا بیوی کے ساتھ ہوا ہے ایک باپردہ باحجاب کا. آج تک کسی نے انہیں بے پردہ ہمیں نہیں دیکھا. جب سے عمران خان صاحب سے شادی ہے ہم نے پہلے جانتے نہیں. پاکستان سے باہر بھی اگر گئی ہے تو باحجاب اور باپردہ نہیں ہے، اور ہر جگہ نہیں گئی سوائے مکہ مدینہ. ان دو جو حرمین شریفین ہیں عظیم مقامات، ان کے علاوہ وہ اپنے شوہر صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ دنیا کی کسی اور بغیر مجھے نہیں پتا نہیں گئی ہیں. ایک باحجاب خاتون، حجاب خود ایک ویلیو ہے، قدر ہے اسلام اور دین میں. آپ اس کو رسوا کر رہے ہو، کیوں ایسے کر رہے ہو میرے خاتون کو؟ اسی وجہ سے پورے پاکستان کی خواتین ان کے مخالف ہیں، اکثریت. انہوں نے بشرا صاحبہ کی توہین کی ہے، وہ کہتی ہیں صاحب سب کی توہین کی ہے، پورے پاکستان کی خواتین. غالب اکثریت کہتی ہے کہ انہوں نے مانیا نہیں. آپ نفرتیں کہاں تک لے کے جا رہے ہو؟ کم از کم جہاں حدود الہیہ کا تعلق ہے وہاں قدم نہ رکھو، جل جائیں گے تمہارے پاؤں. اس لیے ہم اس تمام ایپیسوڈ کی مذمت کرتے ہیں کہ جو جج صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا وہ دین کتنا جانتے ہیں، قرآن پاک ترجمہ کرنا قرآن کا آتا نہیں آتا انہیں، مجھے نہیں پتا. آیا فقہ کتنی پڑھے ہیں، اصول فقہ کتنی پڑھے ہیں، آیا خود احکام شرع کا استنباط کرنا جانتے ہیں جب کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، خود فقیہ ہیں، احکام شرع کے استنباط کے لوازمات کیا ہیں انہیں پتہ ہے. ایک مجھے تو یوں لگتا ہے کہ لاابالی انسان ہے جس نے بھی یہ فیصلہ کیا، میں نہیں جانتا. لاابالی آدمی، لاپرواہ آدمی ہے، کوئی پرواہ نہیں دین کی، اسلام کی، قرآن کی، خدا کی، اپنے نبی کی بھی پرواہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ذرا بھی خیال ہوتا تو دینی معاملات میں ایسے نہ گھستے. چور بھی کسی گھر میں گھسے نا قرآن سامنے آ جائے نا احترام کرتا ہے. ڈاکو کسی گھر میں گھسے نا قرآن سامنے آ جائے احترام کرتا ہے. یہ تو چوروں ڈاکوں سے بھی کیا گزرے. حدود الہیہ، احکام الہیہ یہ ناموس دین ہے. ان میں قدم رکھنا، وارد ہونا، ان کو چھیڑنا اور ان کو لاپرواہ ان کی طرف پشت کر دینا،
یہ درست نہیں ہے. ایک اسلامی ملک میں جس میں اپنے کیا لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت سپریم ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلے گا، حکومت